اور مصدق کو جھٹلانا یہ مستلزم ہے مصدق کو جھٹلانا. مصدق کو جھٹلانا مستلزم ہے. کیوں مستلزم ہے؟ اس لیے کہ کتاب نے آ کر نئی بات نہیں پیش کی. اصولی مسئلہ وہی توحید کی دعوت اور وہی تورات اور دیگر کتابوں نے بھی دی. اگر قرآن جھوٹا ہے جو کہ مصدق اور دستخط کرتا ہے تمہاری کتابوں کے، تو پھر دستخط میں بھی جھوٹا ہے، اور جب جھوٹا ہے تو کتابیں بھی جھوٹی ہوگی تمہارے ہاتھ میں. تو یہ تو یہاں تک اوامر تھے. اب آ گئے نواہی. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ. پہلی نہیں. اور یہودیو نہ بنو تم سب سے پہلے انکار کرنے والے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واسطہ یہودیوں سے کب پڑا؟ بولو. مدینہ جب آئے. اس سے پہلے آپ نے کتنے سال مکے میں گزارے؟ 13 سال. تو کیا انہوں نے انکار کیا یا مانا؟ بولو. تو پھر اول کافر کیسے بنے؟ اول کافر تو مشرکین مکہ تھے. یوں ہیں. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ. اہل کتاب میں سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو. ایک یہ جواب. دوسرا یہ کہ یعنی پڑھے لکھے ہونے والوں میں، کیونکہ مکے والوں کے جو واسطہ تھا وہ جاہل تھے، امی تھے، اور یہودیوں تم تو علماء ہو. اور ظاہر ہے کہ ایک عالم کا کفر سارے عالم کو کفر مان جاتا ہے. کیوں کہ ایک عالم کافر بن جائے تو مزید اور بھی کافر بنتے ہیں. تو اب یہ پہلے ایمان کا ذکر تھا. یا اذکروا نعمتی اوفوا بعہدی وإیّ فرحون وآمنوا بما. 4. اب ان کی ازداد کا ذکر ہے. ولا تکونوا اول کافر. ادھر ایمان کی دعوت دی، ادھر اب اس کی ضد ہے کہ کفر نہ کرو. اور ایمان کی ازداد 4 ذکر کی. 2 از قبیل ضلال اور 2 از قبیل اضلال. 2 از قبیل ضلال، دوسری 2 اضلال. از قبیل ضلال نمبر 1 کفر نہ کرو. ولا تشتروا بآیاتی، دوسری ضد قبیل ضلال سے کہ ان آیتوں کے بدلے دنیا مردار حاصل نہ کرو، یعنی دنیا کو ترجیح نہ دو. یہ 2 ہوئی از قبیل ضلال. اور اب قبیل اضلال بھی 2 ایسے کتمان حق نہ چھپاؤ. نمبر 2 تلبیس حق، کہ حق کو باطل کے ساتھ گڑبڑ نہ کرو. کیوں کہ جو مرید ان پڑھ اور جاہل ہوتا تھا تو اس سے کتمان حق کرتا. کیوں؟ وہ تو تعویل سمجھتا تھا، وہ تو مان لیتا جو کہ نذرانے دو جائز ہے، ہمیں نذرانے دو غیر اللہ کے نذرانے. اور جو پڑھا لکھا ہوتا وہ گرفت کرتا تو وہاں سے تعویل کا سہارا کرتا. اسے کہتے ہیں تلبیس حق. تو کتمان حق امیوں کے لیے، تلبیس حق پڑھے لکھوں کے لیے. ولا تشتروا، دوسری زدہ گئی دن فروشی نہ کرو. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور نہ خریدو میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت، یعنی زیادہ پیسے لیا کرو. ثمنا قلیلا، اگر تمہیں دنیا میں فیہا مل جائے
بلکہ نہیں اربوں خربوں دنیا سے بڑھ کر کے بھی مل جائے تو وہ میری آیات کے مقابلے میں ثمناً قلیلہ ہے. تو یہودیوں دین فروشی نہ کرو، مرد بن کر کے قوت بازو پیدا کر کے مزدوری کر کے تو کھاؤ، لیکن میرا دین بیچ کر نہ کھاؤ. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور خاص مجھ ہی سے ڈرو، التزام تقویٰ. اور فَاتَّقُونِ حضرت شیخ ثانوی فرماتے ہیں کہ یہ پہلے فرمایا فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، وہ بھی معنی ڈرنا کا ہے نا. ہاں، اور یہاں فَاتَّقُونَ کیوں کہ یہ تقویٰ ثمرہ رہبہ ہے، ثمرہ رہبہ کہ پہلے ڈرو گے تو پھر بچو گے. اور آدمی فطری ہے، جہاں سے ڈرتا ہے وہیں سے بچتا ہے، جہاں ڈرتا نہیں تو بچتا بھی نہیں. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اجتناب عن الفریب، ضد سوم آ گئی ایمان کی، اور نہ ملاؤ حق و باطل کے ساتھ. نمبر 4 ضد جارن کتمان حق سے اجتناب. اور اسی طرح وَتَكْتُمُوا أَيْ لَا تَكْتُمُوا، حق سے نہ پیچھے، اور نہ چھپاؤ حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. تنبیہ علماء بنی اسرائیل، حالانکہ تم جانتے بھی ہو، صرف پڑھے ہوئے نہیں ہو بلکہ تم پڑھے بوڑھے ہو کر کے نہ صرف غلط قدم اٹھا رہے ہو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، یہود کی تباہی کے 3 امراض تھے. نمبر 1 حسد، نمبر 1 حسد، نمبر 2 حب جاہ، نمبر 3 حب مال. یہ 3 تباہ کر دیتے ہیں آدمی. تو اب اس آیت کے اندر فرمایا تمہاری روحانی بیماریوں کا علاج 3 بیماریاں تو اللہ نے 3 پھکیاں دے دی.